السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے تفسیر شروع کی تھی۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، ويشترون به ثمنا قليلا، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو حق ہے اس کو چھپانے کے اندر جو مختلف معنی آتے ہیں کہ اس کو بیان نہ کرنا لوگوں کے لیے، یا حق و باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کو پیش کرنا، یا اللہ کی آیتوں کو بگاڑ کر ان کو آگے پیچھے کر کے جو ہے اپنے مقاصد کے مطابق لوگوں کو بتانا، اور اس طرح کے طرح طرح کے جو چھپانے کے انداز ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی کو مفاد حاصل ہونا، اور جس کو اللہ نے ثمن قلیلا کا نام دیا ہے کہ تھوڑی قیمت، اور تھوڑی قیمت اس لیے کہا کہ دنیا جو بھی کچھ ہے وہ سبھی کے سبھی حقیر اور تھوڑی ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا ہے ہی تھوڑی۔ اس لیے آدمی کو دنیا میں کچھ بھی کیوں نہ مل جائے، اللہ کے دین کے بدلے میں، حق کے بدلے میں، وہ حقیقت میں تھوڑی قیمت ہے، تھوڑا متاع ہے جو ابھی ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے لوگوں کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ جو دین کو بیچتے ہیں، بگاڑتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں اپنے پیٹوں میں بھر رہے، اپنے پیٹوں میں کھا رہے سوائے آگ کے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کر کے ان کو پاک کرے گا، اور جب پاک نہیں ہوں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، کہ قرآن و سنت کی شکل میں ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے خود ساختہ من مانی کے دین، اپنے گھڑے ہوئے مسائل اور شریعتیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے طور طریقے، ان کو اپنا کر جو ہے گمراہی خریدی اور ہدایت کو بیچ دیا، چھوڑ دیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ کی بخشش مغفرت کے بدلے اللہ کے عذاب کا سودا کر لیا۔ فما اصبرهم علی النار، پس یہ کس قدر صبر کر سکیں گے آگ پر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، جسے پتہ چلا کہ اگر اصل حق ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا، کچھ بگاڑ دیا، کوئی ڈال دیا کوئی نکال دیا، یہ سارے جو اختلاف کے انداز ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بے شک وہ دور کی بدبختی، دور کی جو ہے وہ مخالفت اور ہر درمی میں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ صرف نیکی کو، اصل نیکی یہ نہیں کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی کرنے والا نیک وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور دیتا ہے مال اس کی چاہت محبت کے باوجود، ذوی القربى، قرابت والوں رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والے مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد و معاہدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں تنگیوں میں، تکلیفوں میں، وحین البأس، اور جنگ کے اوقات میں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، کہ جو اپنے نیکی میں، ایمان میں سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں متقی، پرہیزگار ہیں۔
اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کتبہ لکھا گیا، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص لینا، بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کا، قتلہ جمع قتیل کی، جس کے معنی مقتول، کہ مقتولوں کا بدلہ لینا تم پر لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا جائے، عفی معاف کر دیا گیا، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، پس پھر پیچھا کرنا ہے اچھے طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اس کی طرف ادا کرنا ہے، دیت کا ادا کرنا ہے، باحسان، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ ایک طرح کی آسانی، نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو زیادتی کرتا ہے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو پھر اس کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک۔ وفی القصاص حیات، ولکم فی القصاص، اور تمہارے لیے قصاص بدلہ لینے میں، حیات، ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بے نیک بن جاؤ، یا تم دنگے فساد سے بچ جاؤ۔ کتب علیکم، لکھا گیا تم پر، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، اذا جب حضر آئے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت آئے، یعنی موت آنے کے قریب، موت کے قریب ہو، قریب المرگ ہو، ان ترک خیرا الوصیۃ، لکھا گیا ہے اس پر کہ اگر وہ چھوڑتا، ان ترک خیرا، چھوڑتا ہے مال، تو اس پر کیا لکھا گیا ہے؟ الوصیۃ، وصیت کرنا لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، قرابت والے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، معروف کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، نیک لوگوں پر۔ فمن بدلہ، پس جو اس کو بدلتا ہے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد جب اس نے اس کو سن لیا، اس وصیت کو، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، فإنما، بس بے شک صرف ہے، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جس کو ڈر ہو، من موص، وصیت کرنے والے سے، من جنفا، یعنی طرفداری کا، او اثما، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس ان کے درمیان وہ اصلاح کر دے، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔
سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر فرض کیا گیا قصاص لینا، بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کا۔ قرآن کریم جو کہ سورۃ بقرہ میں خاص طور پر یہ چونکہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں مسلمان اللہ کے فضل توفیق سے ایک ریاست قائم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی رہنمائی میں ان کی سلطنت کے امور طے ہوتے تھے، تو اب اس میں حدود کا نفاذ ہونا یہ بھی کسی سلطنت کے یعنی کہ اس کے امور کے لیے اس کو قائم کرنے کے لیے ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر سابقہ آیات میں ذکر کیا ایمان کی حقیقت کا اور نیکی کی حقیقتوں کا، تو اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اس دین کے، اس شریعت کے جو لوازمات ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے فرماتا ہے کہ جس طرح سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ایمان لانا اس سے پہلے جس کا ذکر ہوا ہے، اور صدقہ خیرات دینا اور لوگوں کے عہد و معاہدوں کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں دین اور نیکی میں سے ہے۔ ایسے ہی اس نیکی کا حصہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، حدود کو نافذ کرنا، اور شرعی حدود کا نفاذ جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں یکے بعد دیگرے کہ جس میں اللہ نے ان چیزوں کا حکم، یعنی کہ ان چیزوں کا بیان کیا، شرعی حدود کا، اللہ کے احکام کے نازل کرنے کا، ان کو نافذ کرنے کا حکم دیا، اور آیتوں کو ختم کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی نازل شدہ حدود کو، اس کی شریعت کو، اس کے احکام کو نازل نہیں کرتے وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اور دوسری آیت میں کہ وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور تیسری آیت میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اور پھر اس موضوع کو چند آیتوں کے بعد ختم کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے کہ جو حکم دینے والا ہو لیکن اس کو وہی سمجھتے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے احکام کا نافذ کرنا بندوں پر، اس کی زمین پر، یہ بھی امت مسلمہ کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتبہ کے لفظ سے اس کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات تو ایمان والوں کو مخاطب کیا ایمان کے تقاضے سے، کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے اس حکم کو نافذ کرو۔ حکم کیا ہے؟ کتب علیکم القصاص، کتبہ لکھا گیا، اور لکھے جانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ فرض کیا گیا، تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وہ کیا فرض کیا گیا ہے؟ القصاص۔ قصاص کا لفظی معنی قص یقص سے کسی چیز کو اسی طرح سے کرنا جس طرح پہلی چیز ہوئی ہو، تو جس کو ہم بدلہ لینے کا نام لیتے ہیں۔ اور قصاص کا لفظ شرعی طور پر، اصطلاحی طور پر استعمال ہوتا ہے قاتل کو قتل کرنے پر، قاتل کو قتل کرنے پر جو ہے قصاص کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تم پر قصاص لینا، قاتل کے یعنی کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کرنا، فی القتلی مقتولوں کا، یعنی مقتولوں کا بدلہ لینا، مقتولوں کا بدلہ لینا، یعنی جو مقتول کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہے اس طریقے سے قاتل کو قتل کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا ناحق طور پر، تو آپ کو اس کو اسی طرح سے قتل کرتے ہیں جس طرح کہ ایک یہودی نے ایک بچی کو جو ہے قتل کیا 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا تحقیق ہونے کے بعد کہ فلاں یہودی نے قتل کیا ہے، تو آپ نے بھی اس یہودی کا سر جو ہے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے اس کو قتل کیا۔ تو یہ ہے قصاص کا معنی کہ تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص لینا، بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کا، جو مقتول قتل ہو جاتے ہیں ان کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو قابل غور بات ہے دیکھنے والی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے سبھی اہل ایمان کو مخاطب کر کے حکم دیا، جبکہ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قصاص کا بدلہ لینا، کسی کا یا حدود کو نافذ کرنا حکمران کا، قاضی کا، جج کا، اس طرح کے لوگوں کو کام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر سبھی اہل ایمان کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے اس خطاب کا
کہ تمام امت مسلمہ کے تمام افراد اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں ایک دوسرے کے متعاون ہوں۔ اللہ کی حدود کو نافذ بھی کیا جائے، حکمران کا بھی فرض ہے، حکمران کا جو عملہ ہے، سرکاری عملہ، اس کا بھی فرض ہے، اور جو رعایا ہے، لوگ ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ حکمران سے مطالبہ کریں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا، اور حکمران کا فرض ہے کہ اللہ کے احکام کے نافذ کرنے میں قوم کا یا رعایا کا تعاون کرے، ان کے ساتھ چلے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ حکمران تو اللہ کے حدود کو، احکام کو نافذ نہیں کرتا، اور لوگوں کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہ کرے، ہمیں کیا، تو لوگ بھی اس کے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سبھی اہل ایمان کو دیا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ عملی طور پر جب نفاذ کا حکم آئے گا تو حکمران ہی کرے گا یہ کام، عوام الناس کو، عام لوگوں کو اجازت نہیں کہ وہ جس کو چاہے پکڑ کر اس کا سر اڑا دیں یا اس کا ہاتھ کاٹ دیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک حدود کو نافذ کرنے کی حد تک اس کا مطالبہ ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر نظام طے کرنا ہے اور سارے اس کے لیے یعنی کہ پروگرام کرنا ہے، اس میں سبھی کا فرض بنتا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعاون ہوں۔ اگر حکمران نہیں کرتا تو رعایا کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس چیز پر قائل کیا جائے، اس کو یہ چیز کرنے پر مجبور کیا جائے۔ تو یہ معنی ہے، یا اس طرح کہ قصاص کے یا اللہ کے حدود کے نافذ ہوتے ہوئے بھی اس میں ایک دوسرے کا تعاون ہو، کہ مجرم کو پناہ نہ دینا، اس کو نہ چھپانا، اس پر جو شرعی حد ہے اس کو قائم ہونے سے اس کو بچا لینا، یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے نفاذ میں ایک رکاوٹ ہے، کہ جو ہم بعض اوقات نہ سمجھتے ہوئے بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ میں تو اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں۔ اگر مجرم ہے تو اصل یہ ہے کہ اس پر اس کا جرم کے سزا، اس پر یعنی کہ اس کو سزا دینی چاہیے، اس پر حد قائم ہونی چاہیے۔ اور اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت ڈالی ہے، من آوى محدثا، کہ جو کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے۔ پناہ دینے کا معنی اس کو چھپا لینا، اس پر حد قائم ہونے سے، اس کے سزا دینے سے بچا لینا، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت ڈالی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو، اس کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہم کو یہ معنی دیتا ہے کہ یہ فریضہ صرف حکمران کا، قاضی جج کا نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے اللہ کے حدود کے نافذ ہونے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ اگرچہ عملی میدان میں جب نافذ ہونے کا وقت آئے گا، نفاذ کا وقت آئے گا، تو وہ قاضی جج ہی کرے گا، حکمران کرے گا۔ بدلہ کیسے لینا ہے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آزاد کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اگر آزاد کو غلام قتل کرتا ہے تو غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح عبد بالعبد کا معنی بھی کہ غلام کے بدلے میں غلام، کہ اگر غلام کسی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى کے اندر بھی ظاہری لفظ یہ معنی دیتا ہے کہ عورت کسی عورت کو قتل کرے گی تب ہی اسے قصاص لیا جائے گا، عورت کسی مرد کو قتل کرے گی یا مرد کسی عورت کو قتل کرے گا تو اسے قصاص نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اس کی تفصیل جو ہے احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المسلمون تتکافأ دماؤہم، کہ مسلمانوں کے خون، سبھی کے خون برابر ہیں، چاہے وہ آزاد ہو، غلام ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ عالم ہو یا جاہل ہو، وہ کوئی اونچے مرتبے مقام کا شخص ہو یا کوئی عام آدمی ہو، فقیر و غریب ہو۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ مسلمان سبھی کے سبھی برابر ہیں، تو اس اللہ کے حکم میں بھی سبھی برابر ہیں۔ غلام آزاد کو قتل کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور مرد کو قتل کرے گی تو عورت کو قتل کیا جائے گا، مرد عورت کو قتل کرے گا، اس طرح سے، سوائے وہ چند استثنائی حالتیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس میں کون ہے کہ وہ مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو حدیث کے الفاظ بھی المسلمون تتکافأ دماؤہم، کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ حدیث کا معنی کیا ہے کہ چونکہ مسلمان نے کافر کو قتل کیا ہے تو کافر کا خون مسلمان کے برابر نہیں ہے، بلکہ کافر اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے مطابق جانور ہے، جانوروں سے بدتر ہے، شر البریہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا بندہ، اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کا دوست،
اللہ کے دشمن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو کافر کو قتل کہ یہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض علماء کے کہنے کے مطابق حتیٰ کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو تب بھی باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ عالم جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اگر فرق ہے تو مسلمان اور کافر کا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق المسلمون تتکافأ دماؤہم کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں، تو اگر باپ بھی بیٹے کو قتل کرتا ہے تو باپ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور اس میں دوسری ایک اور چیز اصل جو بیان کرنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ جاہلیت کی ایک جو غلط رسم تھی اس کو ختم کیا گیا ہے، اور وہ کیا تھی کہ اگر کوئی اونچے قبیلے کا آدمی قتل ہو جاتا اور قتل کرنے والا کوئی نیچے قبیلے کا ہوتا تو کیا ہوتا کہ پھر اونچے قبیلے والے صرف ایک آدمی کو قتل نہ کرتے بلکہ کئی لوگوں کو قتل کرتے، اور اس طرح سے یعنی کہ لوگوں کے اندر جو اونچ نیچ کے طبقات بنے ہوئے تھے اس بنیاد پر جو ہے کسی کو قتل کیا جاتا، کسی کو نہ کیا جاتا، کسی کے ایک کے بدلے میں 10 کو قتل کر دیا جاتا اور سمجھتے کہ ان کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کے تصور کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، یعنی ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی، ایک عورت کے بدلے میں ایک عورت، نہ کہ زیادہ عورتیں یا زیادہ لوگ۔ ہاں یہ ظلم زیادتی ہے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب کیا قصاص جو اللہ نے فرض کیا ہے قتل کے بدلے میں قتل، کیا لازمی ہے قتل کرنا؟ اس کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے؟ اللہ مانتا ہے کہ دوسرا رستہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فمن عفی لہ، پس جس کو معاف کر دیا گیا کچھ، جس کو کچھ چھوڑ دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ، اور چھوڑنے والا کون ہے؟ چھوڑنے والا ہے مقتول کا، قتل ہونے والے کا وارث۔ کس کو چھوڑا جا رہا ہے؟ چھوڑا جا رہا ہے قاتل کو۔ اصل یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، اصل یہ ہے اس کی حد، شرعی حد اس کی یہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ جس کو جو مقتول ہے، مقتول کے وارث جو ہیں، وہ قاتل کے بارے میں مطالبہ نہ کریں کہ اس کو قتل کیا جائے، بلکہ وہ دیت لینے پر تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ہم اس کی جان بخشی کرتے ہیں، لیکن یہ دیت دے دے، اور دیت وہ مال ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ کسی کے قتل کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اور احادیث میں اس کی مقدار متعین کی گئی ہے۔ تو یہ دیت دے دے، ہم اس کو قتل نہیں کرتے۔ تو دیت بھی قبول کر لینا، یا دیت کے یعنی کہ دیت کے لیے بھی یعنی کہ اس کو دیت لینے پر بھی تیار ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک معافی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جان معافی ہوگی، جان بخشی ہوگی، اس کی جان بچ گئی، اگرچہ پیسہ اس کو دینا پڑے گا، لیکن یعنی کہ اس کی جان بخشی گئی، جان بچ گئی، یہ معافی ہے ایک طرح کی۔ اور بعض اوقات کلی طور پر معافی ہو جاتی ہے کہ مقتول کے وارث نہ تو قتل کرتے ہیں، قصاص لیتے ہیں، اور نہ ہی اس کی دیت لیتے ہیں، اس کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی معنی ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف ہو جائے، اور کچھ معاف ہونے کا معنی کہ اس کو صرف جو ہے قصاص معاف ہوا ہے، دیت معاف نہیں ہوئی، کیونکہ اگر دیت بھی معاف ہو جاتی تو پھر مکمل معافی ہو جاتی۔ تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے، اور اس کے بھائی کا نام لے کر یہاں پر تنبیہ کی گئی، حقیقت میں ایک طرح کی سفارش کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بندوں کو چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کو قریب کیا جائے، اور دل میں نفرتیں، بغض اور دشمنیاں ختم کر کے ان کو بھائی بنایا جائے، تاکہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات میں خیر خواہی کے ساتھ پیش آئیں، نیکی احسان سے پیش آئیں۔ مقتول کے وارث ضروری نہیں کہ قاتل کو قتل ہی کریں، بلکہ اسے دیت لے کر اس کو چھوڑ دیں، یا اس کو ویسے ہی معاف کر دیں۔ تو اخی کا لفظ اس کے بھائی کی طرف سے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ دونوں کے اندر ایک بھائی ہونے کا یہ تصور قائم ہو۔ تو اللہ مانتا ہے کہ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ چھوڑ دیا جائے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دیت لینے والا مقتول کے جو وارث ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ قاتل کا اس سے دیت لینے کے لیے اچھے طریقے سے اس کا پیچھا کرے۔ اچھے طریقے سے مراد یعنی فوراً اس کے سر پر نہ چڑھ بیٹھے کہ ابھی دیت نکالو اور ابھی دو، لیکن فاتباع بالمعروف، اس کا پیچھا کیا جائے، کس سے؟ اچھے طریقے سے، یعنی مہلت دیتے ہوئے، ٹائم دیتے ہوئے، جس میں اس کے لیے ممکن ہو۔ واداء الیہ باحسان، دوسری طرف قاتل کو بھی حکم دیا گیا کہ اگر اس کو مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا ہے، اس کا قصاص نہیں لے رہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پھر دیت دینے میں احسان کا طریقہ اختیار کرے۔
کہ احسان کا طریقہ کے معنی جلدی جس کا جلدی ممکن ہو اور بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو تنگ کیے بغیر ان کو جو ہے دیت ادا کر دے، جو احسان کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ قصاص کے بدلے میں قتل کے بجائے دیت لیا جانا کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، نرمی ہے، اور حکم کو ہلکا کرنا ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے اوپر یہ تخفیف نہ کرتا، جس طرح کہ یہودیوں کے اندر تھا۔ بنی اسرائیل میں قاتل کو لازماً قتل کیا جاتا، اس کے سوا اس کی کوئی دوسرا حل نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر جو احسانات کیے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے دیت دینے پر یا دیت قبول کرنے پر بھی، یعنی کہ اس کو اس چیز کا حکم دیا گیا، اور بلکہ ویسے بھی معاف کرنے کی اجازت دی گئی۔ تمہارے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے اور مہربانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حکم نرم کر دیا کہ قتل کے بدلے میں قتل کے بجائے دیت لینے پر بھی، اور دیت بھی معاف دینے پر یہ ترغیب دی۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرتا ہے، بعد ذلک، اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، تو پھر اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اس کے بعد زیادتی سے مراد کیا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے قاتل سے دیت لینے پر اتفاق کر لیا، اس نے دیت دے دی، اس نے دیت جو بنتی تھی دے دی، لیکن پھر بھی دیت یعنی کہ جب مقتول کے وارثوں کو دیت مل جاتی ہے تو اٹھ کے کیا کرتے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ دیت بھی لے لی اور قتل بھی کر دیا، یا قاتل کو اور کوئی اذیت تکلیف دیتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ اذیت ہے، تکلیف ہے۔ جب اس نے دیت دے دی ہے، دیت دینے کا معنی یہ ہے کہ اس کا حق ادا ہو چکا، مقتول کے وارثوں کے حوالے سے اس کا حق جو ہے وہ ادا ہو چکا۔ تو اسی میں فمن اعتدی بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرتا ہے، فلہ عذاب علیم، تو پھر اس کا حساب اللہ خود لینے والا ہے، اس کے لیے پھر عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں حیاتن، ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ قصاص میں بدلہ لینے میں کیا زندگی ہے؟ ظاہری طور پر تو قتل کے بدلے میں آدمی کو قتل کر دیا گیا، قصاص لیتے ہوئے قاتل کو قتل کر دیا گیا، تو ایک جان قتل ہونے کے بجائے دو قتل ہو گئی، تو یہاں پر تو بلکہ زندگی کی بجائے موت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے، ہاں وہ زندگی اس طریقے سے ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کسی کو قتل کریں گے تو اپنی گردن بھی اڑے گی، چور کو پتہ ہوگا کہ چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا، کسی تہمت لگانے والے کو پتہ ہوگا کہ تہمت لگائیں گے تو 80 کوڑے پڑیں گے، زانی بدکار کو پتہ ہوگا کہ چند لمحات کی لذت مزے لینے کے بعد کیا ہوگا، کوڑے پڑیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہے سنسار ہوگا۔ ہاں تو اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ یہ حیات ہیں، زندگی ہیں، لوگوں کی اس میں زندگی ہے کہ جس میں ہر جرم کرنے والا جرم کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کی سزا ملے گی۔ ہاں جب پتہ نہیں ہوتا، جب اس بات کا نہیں ہوتا کہ خود سزا دینے والا ہے ہی نہیں اور جنگل کا راج ہے، تو پھر جو ہے پھر ظالم جو ظلم کرتا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو پوچھنے والا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ جب شرعی حدود قائم ہوتی ہیں تو یہیں پر امن و امان قائم ہوتے ہیں، اسی سے لوگوں کی جانیں بچتی ہیں، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور دنیا معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن و امان کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اگر کسی کو شک ہے تو دیکھے اٹھا کرتا تاریخ کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ جو مدینہ کا آپ کا عہد نبوت ہے، رسالت کا زمانہ ہے، ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا، کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کٹے۔ ہاں سوائے اکا دکا واقعے کہ ہمیں ہاتھ کٹنے کا واقعہ نہیں ملتا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ چوروں کو چھوڑا ہوا تھا، کہ قاتلوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کی حدیں قائم تھیں اور نافذ ہوتی تھیں، لیکن جرائم کرنے والے لوگ نہیں تھے، بہت تھوڑے تھے۔ ہم تو آپ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے بھی بعد ایک قاضی جس کو کسی بہت بڑے علاقے کا قاضی بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ 40 دن تک اپنی عدالت کھول کر بیٹھتا ہے لوگوں کے فیصلے کے لیے،
تو اس کے بعد دو بھی آدمی کو جھگڑا نہیں لے کر نہیں آتے کہ ان کا فیصلہ کریں، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر امن و امان ہے، اور امن و امان اللہ کی حدود کو قائم کرنے میں ہے، نافذ کرنے میں ہے۔ اس ماتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے اس قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے، ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ نے اہل ایمان کو، اپنی حدود کو نافذ کرنے والوں کو، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والوں کو عقل والوں کا نام دیا ہے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے رب کائنات کی طرف سے کہ اللہ ان کو عقل والے کہتا ہے۔ اور واقعی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اگر حکمران ہے تب بھی، اگر حکمران کے عملے میں سے ہے تب بھی، اگر عوام الناس میں سے ہے تب بھی ایسا کام کرے کہ جو ماحول معاشرے کو امن و امان دیتا ہو۔ ہاں، اصل عقل کا تقاضا یہ ہے ایسے کام کرنا کہ جس سے اور بگاڑ پیدا ہوتے ہوں، دنگے فساد پیدا ہوتے ہوں، یہ کسی کے بے وقوف ہونے کی، اس کے جاہل احمق ہونے کی دلیل ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا بھی عقل مند کیوں نہ بنائے بیٹھا ہو، ابو جہل کی طرح، لیکن وہ ابو جہل ہے یا اس سے بھی بدتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد عقل مندی اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے میں ہے، اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں ہے، اللہ کی شریعت کے بندوں پر نافذ کرنے میں ہے۔ یہ ہے جو اصل عقل مندی ہے، کہ جس عقل مندی کے نتیجے میں دنیا بھی سنورتی ہے، امن و امان بھی قائم ہوتے ہیں، جان و مال بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ان احکام پر چل کر اللہ کو بھی راضی کیا جاتا ہے، جنتیں بھی مل جاتی ہیں۔ اور اس کے خلاف احماقتیں کر کے، بے وقوفیاں اختیار کر کے، جہالتوں کا رستہ اختیار کر کے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، دنگے فساد پیدا ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب ایسے بدبختوں کے انتظار میں ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر پتہ چلا کہ عقل مندی، اصل عقل مندی اللہ کا دین ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کوئی معاملہ ہو کہ شرعی حدود ہو، کچھ عقیدے کی ایمان کی بات ہو۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بھی بن جاؤ، اللہ کے ان احکام پر عمل پیرا ہونے میں بھی تقوی نیکی کا مقام ہے، اور تاکہ تم دنگے فساد سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ کے حدود کو نافذ نہیں کرو گے تو اس کا طبی نتیجہ کیا ہوگا کہ دنگے فساد پیدا ہوں گے، قتل و قتال پیدا ہوگا، اور جو ہے فساد پیدا ہوں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احکم الحاکمین کا فیصلہ، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے حکم دینے میں، کہ جو احکم الحاکمین ہے، جو سب سے بڑھ کر یعنی حکمت رکھنے والا ہے۔ تو ضرورت ہے مسلمان کو، ایک انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کی، اس کے احکام کو اپنانے کی، کہ جس میں اس کی دنیا آخرت کی دونوں کی بھلائیاں اور خیر ہے۔ اس کے بعد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، موت آنے کا معنی کہ قریب المرگ ہوتا ہے، اور اس کو نظر آتا ہے کہ دنیا سے جا رہا ہوں، فوت ہونے والا ہوں، اس کو موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں کہ موت آ جاتی ہے، موت اگر آ گئی تو پھر تو سارے کام ختم ہو گئے۔ اس لیے یہاں پر یعنی کہ موت سے مراد، موت آنے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ آدمی مرنے کے آثار دیکھ لے۔ تو فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت قریب المرگ ہو، موت آنے کے قریب ہو، تو اس پر بھی فرض کیا گیا ہے، یہاں پر بھی کتب کا لفظ اس پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ کیا فرض کیا گیا ہے؟ الوصیۃ، لیکن درمیان میں ان طرح کا خیرن، اگر وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے، اور خیرن کے ایک بڑا مال چھوڑتا ہے، تو اس پر پھر کیا فرض کیا گیا ہے؟ اس پر فرض کیا گیا ہے الوصیۃ، وصیت کرنا۔ تو وصیت کا لفظ کا تعلق کس سے ہے؟ کتبہ کے ساتھ ہے، کہ اس پر لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے وصیت کرنا۔ اور وصیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آدمی دنیا سے جاتے ہوئے جو بات کہہ کے جاتا ہے، اس کو وصیت کا نام دیا جاتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی ذات کے حوالے سے ہو، لوگوں کے حوالے سے ہو، اس کو وصیت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو تم میں سے کہ جو آدمی فوت ہونے والا ہو، فوت ہونے کے قریب ہو، اور مال چھوڑ کر جا رہا ہو، اس پر فرض کیا گیا ہے وصیت کرنا۔ یہ وصیت کرنا فرض کیوں کیا گیا ہے؟ پہلے تو وصیت کا لفظ عام، ہم اس کو لیں گے عام معنی کے اندر، کہ وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت یہ وصیت فرض ہے جب انسان کے اوپر اس کا کوئی حق ہے جو ادا کرنے والا ہو۔ آج انسان کے اوپر کوئی ادائیگی ہے کہ جسے اس ہر قیمت ادا کرنا ہے، وہ ایسے فرض واجبات ہیں جسے اس نے ہر قیمت ادا کرنا ہے، تو ایسے شخص پر جو ہے وصیت کرنا فرض ہے۔ یعنی فرض کرو مجھے کسی کا قرض دینا ہے، تو یہ مجھ پر ایک فرض ہے، مجھ پر ایک ذمہ داری ہے
یا تو میں اس کو فوری طور پر ادا کر دوں، اور اگر دیکھوں کہ میں ابھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں لکھ کر رکھ دوں کہ فلاں فلاں کا میں نے قرض دینا ہے، اتنا قرض ہے، اس کیفیت میں ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کا جس کا قرض دینا تھا اس کا قرض ضائع ہو جائے۔ تو لوگوں کی چونکہ حق تلفی نہ ہو، ان کے مال کہیں ضائع نہ ہو جائیں ایک طرف، اور دوسری طرف تاکہ لوگ قیامت کے دن بھی مجرم بن کر نہ ٹھہر جائیں، لوگوں کے حقوق دینے تھے نہیں دے سکے، تو تاکہ یہ چیز اس سے لوگ بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہم پر اپنا فضل کرتے ہوئے کیا حکم نازل کیا کہ جو تم میں سے فوت ہو رہا ہو، قریب المرگ ہو، فوت ہونے کے قریب ہو، تو اس پر لکھا گیا ہے کہ وہ وصیت کر دے۔ لیکن یہاں پر جس وصیت کا ذکر آتا ہے وہ کیا ہے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، قریب رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق۔ تو والدین کے لیے وصیت کیوں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ نے ہر حقدار کا اس کا حق دے دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اور شرعی طور پر اس کا حق اس کا ملنا چاہیے۔ تو اب جو ہے جب اللہ نے حقوق مقرر کر دیے ہیں تو اب اس کے بعد کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ انسان کے پیچھے اس کے رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ رشتہ دار جو اس کے وارث ہوتے ہیں، اولاد ہے اس کی، ماں باپ ہے اس کے، بیوی ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو بعض کا چچا یا چچا کی اولاد، بہن بھائی، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ وارث ہوتے ہیں۔ اور کبھی کوئی کسی آدمی وارث ہوتا ہے اور دوسری آدمی وارث نہیں ہوتا، یعنی اس سے جو اعلیٰ درجے کا شخص موجود ہے، اس لیے اس کی وراثت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وارث ہیں، اور بعض وہ وارث ہیں جو ہر حال میں وارث ہوتے ہیں، کوئی ایسی کیفیت نہیں کہ جب ان کی وراثت نہ ہو، اور بعض وہ ہیں کہ جن کی وراثت کبھی ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی، تو اور بعض وہ ہیں رشتہ داروں میں سے کہ جو وارث ہوتے ہی نہیں ہیں، جن کو اصل یہ ہے کہ وارث نہیں ہے، الا یہ کہ بعض علماء کے نزدیک جب کوئی بھی ان کا وارث نہ ہو تو پھر ان کو دے دیا جاتا ہے، جس طرح کہ ماموں، خالہ وغیرہ ہیں یا ان کے اولادیں ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے، تو یہ ہیں جو انسان کے پیچھے رشتہ دار ہیں۔ تو اب وصیت جو ہے، ایک تو وصیت عام کسی بھی صدقہ خیرات کی جگہ پر دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا کہ ماں باپ کے لیے وصیت۔ اب ماں باپ کے لیے وصیت کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ کس آیت سے؟ اس آیت سے جو اللہ نے سورۃ النساء میں نازل کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے مطابق جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ کسی کے فوت ہونے پر ماں باپ کا کتنا حق ہوگا، تو ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اولاد کا حق مقرر ہے، ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو اولاد کو ان کا حق ملتا ہے وراثت کی شکل میں، کوئی اس سے اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، کس آیت سے؟ کہ دوسری آیتوں سے اور دوسرے اس حدیث سے جس میں اللہ نے، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا علماء کا قول یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم باقی اور جاری ہے، اور یہ پہلے اس وقت تھی جب ابھی تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت والدین کے لیے وصیت کرنے کی اجازت تھی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی والدین کو وصیت کرنے کی اجازت ہے، لیکن کون سے والدین؟ جو وارث نہ ہوں۔ اب والدین بھی کیا ایسے ہو سکتے ہیں کہ وارث نہ ہوں؟ ہاں، والدین ایسے ہو سکتے ہیں جو وارث نہ ہوں۔ اب کسی کا باپ اگر کافر ہے، کسی کے ماں کافر ہے، تو وارث نہیں ہے وہ۔ اگر کسی کے ماں یا باپ میں سے کوئی غلام یا لونڈی ہے تو وہ وارث نہیں ہے۔ تو ماں باپ بھی بعض اوقات ایسے ہو سکتے ہیں جو وارث نہ بنے۔ ہاں، حقیقی ماں باپ سے اوپر چلے جائیں، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادی ہے، اس طرح کے لوگ، ہاں یہ بعض بلکہ بہت سے حالات میں وارث نہیں ہوتے۔ باپ ہے تو دادے کو وراثت نہیں ملے گی، نانا نانی ویسے وارث نہیں ہوتے۔ اس لیے ان کے باپ سے مراد ضروری ہے کہ حقیقی باپ ہو، اگرچہ باپ سے اوپر بھی کیوں نہ ہو تو بھی غیر وارث ہو سکتے ہیں، ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی کے پوتے ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، اور کسی اس کے بیٹے کے آگے اس کی اولاد ہے، بیٹا فوت ہو گیا جس کی اولاد ہے، لیکن بیٹا اس دادے کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے، تو کیا اس دادے کے فوت ہونے پر اس کے پوتوں کو وراثت ملے گی؟ ہاں، وراثت نہیں ملے گی۔ کس لیے؟
کہ ان پوتوں کے جو چچا ہیں یعنی اس دادے کی جو اصل حقیقی اولاد ہے اس کے حقیقی بیٹے وہ زندہ ہیں، تو اس حال میں پوتوں کو وراثت نہیں ملے گی، تو پوتوں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک تنبیہ ہے یہاں پر کہ بعض ملکوں کے قانون میں قرآن سنت کی سراسر مخالفت اس مسئلے پر کہ دادا کے اصل یا کسی کے اصل بیٹے ہوتے ہوئے اس کا وہ بیٹا جو فوت ہو گیا اس کی زندگی میں اس کی اولاد کو وراثت دینے کا قانون، اور یہ سراسر ناجائز ہے، غلط ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ لیکن ہم کہیں گے ان کو وراثت نہیں دیں گے، لیکن ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس کو پتہ چلا کہ یہ حق آیت منسوخ نہیں، بلکہ ان حالات میں ہے کہ جب والدین وارث نہ ہوں تو ان کے لیے وصیت کیا ہے، بالاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے کہ جو رشتہ دار وارث نہ ہوں، بالمعروف، معروف کے مطابق۔ معروف کیا ہے؟ معروف وہ وصیت ہے کہ جس کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو سعد بن وقاص ماتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارا کا سارا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں، کس لیے کہ میری ایک بیٹی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ ماتے کہ نہیں، اس کو صدقہ نہ کرو، پورے کو اپنے پاس رکھو، اور اگر تم سے صدقہ کرنا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ تم اپنے مال کا 30 حصے کا صدقہ کر دو۔ ابن عباس مانتے ہیں کہ کاش کے لوگ 30 حصے کے بجائے اس سے بھی کم ہو جاتے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے۔ تو علی کل حال معروف وہ وصیت ہے کہ جو یعنی کہ جس کی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مال کا تہائی حصہ، مال کے 30 حصے سے وصیت کرنے کی اجازت ہے، اور ایسے لوگوں کو کرنے کی اجازت ہے کہ جو وارث نہ ہوں۔ اگر کسی وارث کے لیے وصیت کر دی تو پھر کیا ہے؟ اس کا آگے حکم آتا ہے، اور ہم آتے ہیں حق علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، اللہ کے نیک بندوں پر حق ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ اگر ان کے پاس مال ہے تو اپنے چھوڑے ہوئے مال کی وصیت کر کے جائیں۔ کن کے لیے؟ والدین کے لیے، اگر وہ وارث نہیں ہیں تو اس طرح وہ رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں اچھے طریقے سے ان کے لیے وصیت کی جائے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه۔ اب یہاں پر ایک وصیت کرنے والا ہے، کون ہے؟ وہ مرنے والا، اور ایک ہے وہ شخص کہ جو وصیت سن رہا ہے، کہ جس کے وصیت حوالے کی گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ، کہ جس کو وصیت کی گئی، کہ جو عام طور پر یتیم بچوں کا سرپرستی کرتا ہے یا مرنے والے کے مال کی سرپرستی کرتا ہے، تو یہ ہے موسیٰ کہ جس کو وصیت کی جاتی ہے۔ اب جس کو وصیت کی جاتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہو اسی طرح اس کی وصیت کو آگے پورا کرے، اس کو نافذ کرے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، نہ بات چیت میں کوئی ہیر پھیر کرے، اونچ نیچ کرے، اور نہ ہی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے اس کو غلط طریقہ یا جس طرح اس وصیت کرنے والے نے کہا تھا اس طریقے سے نہ کرے۔ تو رحمت فمن بدلہ، پس جو بدلتا ہے نصیحت کو، وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کو سن لینے کے بعد بھی، یعنی پتہ چل گیا کہ وصیت یہ تھی پھر بھی اس کو بدل دیتا ہے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان پر ہے کہ جو اس کو بدلتے ہیں، جو وصیت کو بدلتے ہیں۔ اور بدلنے کا معنی کہ یا تو اس نے کچھ کہا تھا اور اس نے کچھ اور بنا دیا، اس نے کسی ایک آدمی کو کہا تھا کہ فلاں کو مال دے دو، یہ اس کے بجائے کسی اور کو دے رہا ہے، اس نے جو مال کی مقدار مقرر کی تھی کچھ کی تھی، یہ جو جس کو وصیت کی گئی تھی یا کسی اور اس سے الگ اس سے کم یا زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح وصیت کو بدلنے کے اندر اس کو چھپانا بھی ہے، کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرا مال کا 30 حصہ فلاں آدمی کو دے دینا جو وارث نہیں ہے، اور یہ چھپا جائے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہی نہیں، وصیت کو بدلنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ وصیت جو ہے جو بدلتا ہے اس کو بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد بھی، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ہے ان پر جو اس کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اور جب بدلنے کی بات آئی تو اللہ نے ساتھ وارننگ دے دی اپنے 2 نام ذکر کر کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے جاننے والا ہے۔ اگر وہ سنتا جانتا ہے تو جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو، تمہاری کیا حرکات و سکنات ہیں، اور کس طریقے سے ہیر پھیر کر کے تم وصیتیں بدلتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس جس کو خطرہ ہو وصیت کرنے والے سے، جو فوت ہونے والا وصیت کرنے والا ہے، اس سے خطرہ ہو، جنفن مائل ہو جانا، طرفداری کرنا، کسی کی طرفداری کرنے کا، او اثمن یا گناہ کا، یعنی اس نے وصیت غلط کی ہے، کسی وارث کے لیے وصیت کر دی ہے، وصیت ایسی کر دی ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، کہ جو وصیت کرنے والے سے جس کو ڈر ہو اس کے
یعنی اس کی طرفداری کا کسی کی طرفداری کرتے ہوئے اس کو دے دے، اور اسمن یا گناہ کا، یعنی گناہ کے معنی غلط وصیت کرنا، فاصلح بینہم، پس ان کے درمیان وہ اصلاح کر دے۔ اصلاح کے کئی انداز ہو سکتے ہیں کہ مرنے والے نے وارث کے لیے وصیت کی ہے جو شرعی طور پر ناجائز ہے۔ پہلی بات تو آدمی کو چاہیے کہ مرنے والے کو اس چیز سے منع کرے کہ یہ جو تم وصیت کر رہے ہو اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، تاکہ وہ اس گناہ سے بچا رہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر گیا ہے کسی وارث کے لیے تو یہاں پر بھی کہ اس کی وصیت کو ہم دو ٹوک طور پر چھوڑ دیں گے یا ہر قیمت نافذ کریں گے، تو یہاں پر دیکھا جائے گا مرنے والے کے جو دوسرے وارث ہیں جن کی وصیت نہیں کی گئی، کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں، اس کی وصیت کو نافذ کرنے کے لیے؟ اگر تیار ہیں تو اس کی وصیت پوری کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ کہتے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، تو پھر اس کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی سوائے مال کے تیسرے حصے سے، یا سوائے اس کے لیے کہ جو وصیت کے لائق ہو۔ اس نے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت کر دی، یہاں پر بھی یہی حکم ہوگا کہ جس کو جو موسیٰ ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی وصیت اگر جو ہے وہ شرعی حکم کے مطابق ہے تو پورا کرے، اگر اس کے مخالف ہے کہ مال کے تیسرے حصے سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ تیسرا حصہ کرے، یا اگر زیادہ پورا کرنا ہے جو وصیت کی تھی تو وہ اتنی نافذ کرے جتنی اس کے وارث جو ہے اجازت دیتے ہیں۔ یعنی فرض کرو کسی نے مرنے والے نے اپنے آدھے مال کی وصیت کر دی کہ اس کو اللہ کے راہ میں دے دیا جائے، غریب و فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب جو ہے پیچھے کے وارث جو کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس نے جو وصیت کی تھی اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ جو وارث ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وارث جو اپنا حق گرا دیتے ہیں تو اجازت ہے۔ اگر وارث فرض کرو کہتے کہ نہیں ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے اور جو ہمارے مرنے والے نے وصیت کی غلط کی ہے، تو پھر جو ہے اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اور کیا ہے ان کو جو وارث اس کے پیچھے ہیں ان کو ان کا پورا حق دیا جائے گا۔ تو یہ ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم۔ تو یہ اس طریقے سے اصلاح ہوتی ہے کہ جو یعنی کہ کسی کی طرفداری کرنا یہ غلط ہے، کسی کے یا گناہ کا اگر کرتا ہے وصیت کرنے والا گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اس سے توبہ طائب ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی اس کی اصلاح کر دیتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصلاح کرنے کا معنی جیسا ہم نے ذکر کیا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جس کی نیت اصلاح کی ہو، بگاڑ کی نہ ہو، اور جس نے وصیت میں تبدیلی کی لیکن اصلاح کی نیت سے، تاکہ مرنے والا بھی گناہ گار نہ ہو اور پیچھے رہنے والے وارثوں کو بھی ان کا حق مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں آج کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی سے کچھ، فاتباع بالمعروف، بس اس کو چاہیے کہ پیچھا کرے، یعنی جس کو معاف کیا گیا ہے یا جو قاتل ہے، قاتل یا مقتول کے وارث ہیں، ان کو چاہیے کہ پیچھا کرے دیت لینے کے لیے اچھے طریقے سے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور جو قاتل ہے اس کو چاہیے کہ وہ مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کر دے احسان نیکی کے ساتھ۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو بھی زیادتی کرتا ہے اس کے بعد بھی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ دنگے فساد سے یا اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھیے گا تم پر جب تم میں سے کسی کو موت آئے، یعنی موت آنے سے پہلے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ کے جاتا ہے تو کیا لکھا گیا ہے؟ الوصیہ، اس پر وصیت کرنا لکھا گیا ہے۔ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکوں پر۔ فمن بدلہ، پس جو اس کو بدلتا ہے، بعد ما سمعہ، اس کو سن لینے کے بعد، فانما اثمہ، پس اس کا گناہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلونہ، جو بدلنے والے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جس کو ڈر ہو اپنے وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری کا، او اثما، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس ان کے درمیان صلح کر دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بارک اللہ فیکم۔